بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وزن کو کم کرنے کے لیے آپ اناردانی کی چٹنی کا استعمال کریں۔ اگر کسی انسان کو دل کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ مٹی کے برتن میں پانی پیا کرے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجور کھائیں۔ سمندری نمک کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ لیٹ کر یا کھڑے ہو کر پانی پینے والا انسان بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جلدی کھانا کھاتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ جو لوگ نہانے سے قبل پیشاب کر لیتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ پیشاب روکنے سے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ جن کو زیادہ غصہ آئے وہ کشمش کھایا کریں۔ زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ رنگ گورا کرنے کے لیے رات کو دہی لگائیں۔ کانوں کے اندر خارش ہو یا داشت کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جو رات کو الائچی والا دودھ پی کر سوتا ہے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ شام کو کم کھاؤ، زیادہ پہ موٹاپا نہیں آئے گا۔ شوگر کے مریض لہسن کا استعمال ضرور کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد بھی نیند آنے لگے تو یہ دماغی کمزوری کی نشانی ہے۔ دیسی گھی کے استعمال سے بدن کا درد بھی دور ہوتا ہے اور جسم طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں ان کو لا علاج بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بکری کی کلیجی پر کالا نمک لگا کر کھائیں۔ جس گھر میں بکری جڑواں بچے پیدا کرے وہاں زندگی پر رزق تنگ نہیں ہوتا۔ دنیا کے آدھے لوگ نے زندگی جینے کی اور اپنی آنکھوں کی قیمتی خواب صرف اس وجہ سے چھوڑے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ سانولی عورت روزانہ انار کھا لے، چند دنوں میں چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ شہتوت دماغی کمزوری کے لیے مفید چیز ہے۔ کسی پر اندھا اعتبار بھی سوچ سمجھ کر کریں۔ بس ایک حد تک کریں تاکہ بعد میں آپ پر بھی الزام نہ لگے اندھا ہونے کا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بے تحاشا دولت اور نیک عورت صرف 3 چیزوں پر ملتی ہے: اللہ کی عبادت کرنے سے، نظر جھکا کر چلنے سے اور محنت کرنے سے۔ تخم ملنگا خواتین کے نسوانی حسن میں جادوئی طور پر اضافہ کرتا ہے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ میتھی دانے کا استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور بلغم بننے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور درد کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ کی مالش کریں۔ نہار منہ انگور کھاؤ، معدے کی سوزش دور ہو جائے گی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ جو رات کو لیٹ سوتے ہیں ان کا حسن ختم ہو جائے گا۔ کھانا زیادہ کھا لینے کی صورت میں پیٹ اگر خراب ہو جائے تو تھوڑی سی ادرک چبا لیں۔ سر کی جوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے سر میں ادرک کا رس ڈالیں۔ کپڑے دھونے کے لیے جب واشنگ مشین لگائیں تو واشنگ مشین کے اندر لیموں کا رس ڈال دیں۔ اس سے کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا اور کپڑوں کی چمک برقرار رہے گی۔ اگر نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سونے سے قبل گردن کے پچھلی جانب ٹھنڈا پانی لگانے سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو قبض کا مسئلہ ہو جائے تو شوربے والے سالن کے ساتھ روٹی کھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز اور ایکٹیو رہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر جسم کے کسی حصے پر خارش ہو تو سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑو، خارش کم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو وہ اچار بالکل نہ کھائے۔ کھانوں میں کالی مرچ
کا روزانہ استعمال کرنا بدن کے جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ کیلا کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کھانا کھا کر فوراً نہیں سونا چاہیے، ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ذہن کو تیز کرنے کے لیے کیلے کھائیں۔ اگر کسی بندے نے اپنا وزن بہت جلدی بڑھانا ہے تو وہ آلو ابال کر کھائے۔ بدن کی کمزوریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے انار کھائیں۔ بار بار پیشاب آنا یا مثانے کی کمزور ہوں تو اس کے لیے آپ مٹھی پر بھنے ہوئے چنے اور چند دانے کشمش کی روزانہ کھانا شروع کر دیں۔ کچھ دنوں کے متاثرہ استعمال کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنا ہڈیوں کو کمزور بنا دیتا ہے۔ ٹی وی یا موبائل کھانا کھاتے وقت دیکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ چہل قدمی کرتے وقت اگر آپ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کا وزن بہت جلدی کم ہوگا۔ اگر کسی کو تیزابیت کی شکایت ہو تو گڑ اور اجوائن مکس کر کے کھا لے۔ قبض دور کرنے کے لیے آلو بخارا کھائیں۔ جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تب آپ کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ سیب کا رس پیتا ہے اس کی جلد تر و تازہ اور چمکدار رہے گی۔ پانی کے ساتھ یہ دو چیزیں کھاؤ، پیٹ برف کی طرح پگھل جائے گا۔ لہسن اور چقندر۔ اگر ہڈیوں یا ٹانگوں میں درد کی پرابلم ہو جائے تو پیاز کے پانی سے جوڑوں اور ٹانگوں کی مالش کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں کو پیروں پر مسلنے سے شوگر جیسی بیماری دور ہوتی ہے۔ ادرک والا پانی روزانہ پینے سے 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے طبیعت میں بھاری پن ہو تو پودینے کے پتے پانی میں پکاؤ اور اس کو چھان کر پی لو، طبیعت کا بھاری پن دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ سر میں جوئیں زیادہ ہو جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس ملا دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرغان کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتی۔ صبح نہار منہ دہی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ گرم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمر درد سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور نہار منہ کچی گوبھی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور روزانہ صبح صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغی کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کریں اور روزانہ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے۔ اگر ہمیشہ سمارٹ رہنا ہے تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھل کی مقدار بڑھا دیں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔
پیاز کو کوٹ کر سونگھنے سے سر درد ختم ہوگا۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جائے گی۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔